بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج منگل کا دن ہے اور تاریخ ہے 3 مارچ۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق۔ متاثرہ شخص ایران سے براستہ بحرین سعودی عرب پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی ٹیسٹ کیا گیا جو مثبت آیا۔ سعودی وزارت صحت۔ طالبان کا قیدیوں کی رہائی تک بین الافغان مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ امریکہ کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کے چند دنوں بعد ہی طالبان نے افغان افواج پر حملے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ افغان افواج کے خلاف لڑیں گے لیکن غیر ملکی افواج کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ برطانوی خبر رساں ادارے گارڈین نے کہا ہے کہ چین پاکستان میں ٹڈیوں سے نمٹنے کے لیے بطخیں نہیں بھیج رہا۔ اس سے قبل ننگبو ایوننگ نیوز کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ چین کثیر تعداد میں بطخوں کو ٹڈی دل سے نمٹنے کے لیے پاکستان بھیج رہا ہے۔ تاہم بعد ازاں ایک چینی ماہر نے اس بات کی تردید کی۔ یہ ماہر اس ٹیم میں بھی موجود تھے جو چین کی جانب سے ٹڈی دل کا مقابلہ کرنے میں معائنے اور مدد کے لیے پاکستان آئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بطخیں پانی پر انحصار کرتی ہیں لیکن پاکستان کے صحرائی علاقوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہے۔ ٹڈیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کیمیکل یا بایولوجیکل کیڑے مار ادویات کے استعمال کا مشورہ دیا گیا ہے۔ دلی فسادات پر بھارتی پارلیمان میں ہنگامے، امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ۔ نئی دلی کے شمال مشرقی علاقوں میں ہونے والے فسادات کے معاملے پر بھارتی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیر کو ہنگامہ ہوا، جس کی وجہ سے کارروائی ملتوی ہو گئی ہے۔ حزب اختلاف نے پارلیمان میں نعرے بازی کی اور بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ موسم سرما کے اختتام پر پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی رضاکارانہ وطن واپسی کا عمل پیر سے شروع ہو گیا ہے جو نومبر کے اختتام تک جاری رہے گا۔ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل گزشتہ سال نومبر میں رک گیا تھا۔ گزشتہ کئی برسوں کے دوران افغانستان میں امن و امان کی ابتر صورتحال بالخصوص دہشت گردی اور پرتشدد کارروائیوں کے باعث پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل انتہائی سست تھا، لیکن امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ افغان باشندوں کی وطن واپسی میں تیزی آئے گی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں 27 لاکھ افغان باشندے مقیم ہیں، جن میں سے 14 لاکھ اقوام متحدہ سے رجسٹرڈ ہیں۔ 8 لاکھ مہاجرین کی رجسٹریشن پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہوئی ہے، جبکہ 5 لاکھ سے زائد مہاجرین غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہتے ہیں۔ افغان باشندوں کے مہاجرین کی حیثیت نادرہ کے تعاون سے ختم کی جاتی ہے اور پھر ان لوگوں کی قانونی طور پر وطن واپسی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے 5ویں کیس کی تصدیق۔ گلگت بلتستان کی 45 سالہ خاتون وائرس سے متاثر ہوئیں۔ اب تک سامنے آنے والے کیسز میں 3 کا تعلق گلگت جبکہ 2 کا کراچی سے ہے۔ قبل ازیں پیر کی شام حکومت گلگت بلتستان نے وائرس کا پھیلاؤ روکنے کی پیشگی احتیاطی تدابیر کے طور پر سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 7 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ دریں اثنا افغانستان میں کورونا وائرس کا کیس سامنے آنے پر بلوچستان کے علاقے چمن میں پاک افغان سرحد 7 روز کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ 100 سے زائد تنظیموں اور افراد کی جانب سے سٹیزن پروٹیکشن رولز 2020 پر حکومت سے بات چیت کا بائیکاٹ سامنے آنے کے بعد حکام نے وضاحت کر دی ہے کہ ان قواعد پر عمل درآمد پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے۔ خیال رہے کہ حقوق کے لیے کام کرنے والے گروہوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت نے ان قواعد کی قانونی حیثیت واضح کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بغیر کوئی بھی مشاورت رائے لینے کی حقیقی کاوش نہیں بلکہ محض تنقید کو کم کرنے کا حربہ ہوگی۔ اس سلسلے میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ مشاورتی عمل کے آخر میں ان قواعد کو بہتر بنانے یا ترمیم کرنے کی توقع ہے، اسی لیے موجودہ قواعد پر عمل درآمد معطل کیا جا چکا ہے۔ اس سے قبل اس بارے میں ایک خط بھی حکومت کو بھجوایا گیا تھا جس پر 100 سے زائد شخصیات اور تنظیموں کے نمائندوں کے دستخط تھے۔ خط میں لکھا گیا تھا کہ ایسی صورتحال میں کہ جب کابینہ ان رولز کو منظور کر چکی ہے اور رولز پر عمل درآمد کے لیے نیشنل کوآرڈینیٹر تعینات کرنے سمیت مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں تو حکومت سے مشاورت کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تنظیموں کا کہنا تھا کہ موجودہ قوانین کے ذریعے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہی ہے اور اب نئے رولز کی مدد سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کرنے کا کہا جا رہا ہے، لہٰذا ایسی صورتحال میں حکومت سے مشاورت کا کوئی فائدہ نہیں۔
یاد رہے کہ پاکستان کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جنوری میں سوشل میڈیا کے حوالے سے نئے رولز تشکیل دیے تھے جنہیں سٹیزن پروٹیکشن اگینسٹ آن لائن ہارم رولز 2020 کا نام دیا گیا تھا۔ رولز کے مطابق وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی سوشل میڈیا کے لیے ایک نیشنل کوآرڈینیٹر تعینات کرے گی۔ رولز میں سوشل میڈیا کمپنیوں کو غیر قانونی مواد 24 گھنٹے میں ہٹانے کا پابند کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو اسلام آباد میں اپنے دفاتر بنانا ہوں گے، جبکہ اس کے ساتھ سوشل میڈیا کمپنیوں کو پاکستان میں ڈیٹا بینک بھی بنانے ہوں گے۔ نیشنل کوآرڈینیٹر سوشل میڈیا کمپنیوں کو قانون کی خلاف ورزی پر 50 کروڑ تک جرمانہ بھی کر سکتا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔